رحمان دے راستے چلن دی دعوت دین والا، رحمان دے راستے تو دور کرن والا، میں شیطان دے راستے تو دور کرن والا، اے شیطان دے راستے دے نیڑے کرن والا، میں شراب تو دور کرن والا، اے شراب دے نیڑے کرن والا، میں سود تو دور کرن والا، اے سود دے نیڑے کرن والا، میں جوے تو دور کرن والا، اے جوے دے نیڑے کرن والا، میں مساجد نو آباد کرن والا، اے مساجد نو ویران کرن والا۔ اس سے لئی میرے جیسا اندے جیسے لعین اور بدبختی ہرگز بیعت نہیں کر سکتے۔ من اج دا میرا موضوع ہے فضائل امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس سے اندر بیان کیتا جائے گا کہ امام حسین نو کس نے شہید کیتا اور کیوں شہید کیتا، اس حوالہ دے نال بھی گل کیتی جائے گی۔ رب تعالی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزہ نمان، جڑی میں تواڈے سامنے خطبہ دے اندر آیا کریمہ پڑھی سی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے نبی دے گھر والو، میں ارادہ فرمانا وا کہ تواڈے تو ہر قسم دی آلودگی نو دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، دن خوب پاک اور ستھرا فرما دیوا۔ اے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے جنہاں نو رب تعالیٰ نے ایڈی شان عطا کیتی سی۔ اگر تسی اس سے آیا کریمہ نو بریک بینی نال تکو نا تو تانوں مزید پتہ چل جائے عظمت اہل بیت ہے کی، شان اہل بیت ہے کی، مقام اہل بیت ہے کی۔ اس آیہ کریمہ دے اندر رب تعالیٰ نے جڑے سیگے استعمال کیتے نے نا، اللہ نے مضارع دے استعمال کیتے نے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ لیذھب ویطہرکم، بھائی یہ سارے سیگے مضارع دے نے۔ مضارع کس نو کہندے نے؟ مضارع اس نو کہندے نے جڑا حال تے بھی دلالت کرے تے استقبال تے بھی دلالت کرے، یعنی کہ جڑا وقت چل رہا ہے نا اس سے بھی دلالت کرے تے آنے والے وقت تے بھی دلالت کرے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیذھب ویطہرکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضارع دے سیگے استعمال کیتے۔ کیوں؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر کم دے اندر کروڑ ہاں حکمتاں ہوندیاں نے، اور رب تعالیٰ نے جڑے ایتھے مضارع دے سیگے استعمال کیتے ہیں نا بھائیا، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ وے کہ کوئی بھی گندے ذہن والا بندہ اہل بیت دا دشمن اے نہ سوچ بوے کہ جنی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا چ موجود سن اونی دیر ہی رب تعالیٰ نے انہاں نو صرف پاک کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او دنیا والو انج دی کوئی گل نہیں ہے، بلکہ قیامت تک دے لئی میں اپنے نبی دے گھر والیاں نو خوب پاک اور ستھرا فرما دیتا ہے۔ اس نے من رب کریم نے ارشاد فرمایا اہل البیت۔ آؤ جاننے ہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس آیا کریمہ تو گھر والے مراد کون نے۔ آؤ اس گل نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر سمجھنے ہاں۔ اس حدیث نو امام مسلم ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیتا وے، کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ بنت ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیا نے کہ ایک دیہڑے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیہڑے صبح ٹائم اپنے گھر تو باہر تشریف فرما ہوئے، اس حال دے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اوڑھی سی۔ تھوڑی دیر تو بعد سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے کہ امام حسن آئے، پھر امام حسین ہے، پھر سیدہ پاک آئیاں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نو اپنی چادر دے اندر لے کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے آیا کریمہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کچھ لوگ نا اس حدیث نو پڑھ کے اعتراضات کرتے ہیں۔ انہاں دا پہلا اعتراض یہ ہوندا ہے آندے دیکھیا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صرف ایک بیٹی ہے جویں اسی کہندے ساں، اگر حضور دیاں اور بیٹیاں ہوندیاں تو بھی چادر دے تھلے آندیاں، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صرف ایک ہی بیٹی سی اور وہ بھی سیدہ پاک سن۔ کیونکہ انہاں نے عقلی سوال کیتا، اسی بھی انہاں نو عقلی ہی دلیل دینا چاہتے ہیں۔ پہلے گل سمجھو کہ جڑے ویلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ جڑے ویلے یہ واقعہ پیش آیا اس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تینوں بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن دا بھائیا وصال ہو گیا سی۔ ایک گل تو کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں نو چادر دے ہیٹ لیاوے صرف اہل بیت دے اندر وہی شامل نے، بھائیا پھر اپنی گل تے پکا روئی۔ امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی رت عباس رضی اللہ تعالی عنہم، بھائیا چادر تھلے تے اے بھی کوئی نہیں، تے پھر تو انہاں نو اہل بیت دے اندر انہاں دا شمار نہیں منے گا۔ پھر کہے گا نہیں جی نہیں، یہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے، لیکن انہاں دی شان زیادہ وے جڑے چادر دے ہیٹ آئے نے۔ وہ اللہ دے بندیا اسی بھی تو یہ کہنے ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ہی بیٹیاں نے، شان زیادہ تو بھائیا اسی بھی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی مننے چل گیا۔ جڑا اے اعتراض کر دے نے اے اعتراض باطل ہے، اس سے اندر ذرہ برابر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ صرف جہالت مبنی گل ہے۔ جدو بھائیا گل ہی جاہلانہ میں تو جڑا بھی بندہ یہ جاہلانہ گل کرے گا وہ اپنی دنیا، قبر اور حشر تو علاوہ اور کوئی شے تباہ نہیں کرے گا۔ بہرحال میں گل کر رہا سی شان اہل بیت دے حوالہ نال، بالخصوص امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے حوالہ نال۔ آنا یار سمجھئے شان امام حسن و حسین، عظمت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ جیڑی میں تیرے سامنے حدیث بیان کر لگا وا، اس حدیث نو طبرانی نے معجم الکبیر دے اندر بیان کیتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ ایک دیاڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ میں تن دسا نا جیڑا نانا اور نانی دے اعتبار نال سب تو بہتر ہے، جیڑا اپنے والدین دے اعتبار نال سب تو بہتر ہے، جیڑا چاچا اور پھپھو دے اعتبار نال سب تو بہتر ہے، جیڑا خالہ اور ماموں دے اعتبار نال سب تو بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو اور اس نو یاد رکھو اور لوگاں تک اس پیغام نو پہنچا دیو، جڑا سب تو بہتر نسب دے اعتبار نال وہ میرے دونوں شہزادے حسن و حسین نے۔ حضور نے فرمایا انہاں دے نانا اللہ دے رسول، نبیاں دے امام، تمام جہاناں دے سردار، انہاں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی والدہ سیدہ پاک، انہاں دے والد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے چچا جعفر بن ابی طالب، انہاں دی پھپھو ام ہانی بنت ابی طالب، اور انہاں دے ماموں حضور دے بیٹے، حضور دے صاحبزادے سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، اور انہاں دی خالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او دنیا والو انہاں دا نانا جنتی، انہاں دی نانی جنتی، انہاں دے والدین جنتی، انہاں دے چاچا جنتی، انہاں دی پھپھو جنتی، انہاں دی خالہ جنتی، انہاں دے ماموں جنتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑے جیڑے بندے نے انہاں دے انہاں رشتہ داراں دے نال جیڑے جنتی نے انہاں نال عقیدت محبت مودت رکھی، انہاں جنتیاں دے صدقہ دے نال جیڑے بندے نے انہاں نال عقیدت رکھی، رب تعالی اس بندے نو بھی جنت عطا کر دے سی۔ اے نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آنا یار میں تن دساں کون امام حسن و حسین؟ اے جڑی حدیث بیان کر لنگا اس نو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیتا، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ حدیث حسن ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیاڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاں تشریف لے کے کس کام دے رہی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جڑے ویلے حضور اپنے گھر تو باہر تشریف فرما ہوئے نا، حضور نے اپنے جسم اقدس سے نال کسی چیز نو چمٹا رکھیا سی،
کہنا جڑے ویلے میں اپنے کام تو فارغ ہویا نا، کام جڑے ویلے میرا ختم ہویا تو میں آقا اسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہی چیز ہے۔ آقا اسلام نے دسیا اے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین نے۔ تو اسامہ بن زید کے اندر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا تسی حسن و حسین دے نال پیار کر دے ہو، محبت رکھ دے ہو؟ آقا اسلام نے فرمایا ہاں میں اپنے دونوں شہزادیاں دے نال بڑا پیار کرنا وا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس ویلے آقا اسلام نے دعا منگی یا اللہ میں حسن و حسین دے نال پیار کرنا وا، محبت رکھنا وا، عقیدت رکھنا وا۔ یا اللہ جیڑا بندہ میرے انہاں دونوں بیٹیاں دے نال پیار رکھے یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار رکھ۔ دیکھ لو یار انہاں لوگاں دے لئے کیڑا آسانی والا معاملہ ہو گیا جڑے لوگ اللہ دی رضا چاہتے ہیں۔ یار ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ نال پیار کرا، اللہ دے حبیب نال پیار کرا، تو یار اس بندے دی کی شان ہوئے گی، اس بندے دا کی مقام ہوئے گا بھائیا، اس بندے دا کی رتبہ ہوئے گا جس نال اللہ پیار کرے گا تو اللہ دا حبیب پیار کرے گا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے نال اللہ پیار کرے، اللہ دا حبیب میرے نال محبت رکھے، تو بھائی اس کا طریقہ کارے وے کہ وہ حسن و حسین نال پیار کرے، محبت رکھے، عقیدت رکھے۔ یقین جانو آقا اسلام دا فرمان ہے جڑے بندے نے میرے انہاں دونوں شہزادیاں دے نال پیار رکھیا، ہر اس بندے نال اللہ اور اللہ دا رسول محبت کردا ہے۔ سن امام حسن و حسین آنا یار میں تن دساں کون امام حسن و حسین؟ الحمدللہ رب العالمین سے سنی قرآن و حدیث ہی بیان کر دینے۔ جڑی میں تیرے سامنے بیان کرنے لگا حدیث، اس حدیث نو امام ترمذی اور نسائی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے روایت کیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ ایک دیہڑے آقا اسلام خطبہ دے رہے سن۔ دوران خطبہ سبحان اللہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا السلام نے کی تکیا کہ امام حسن و حسین آتے رہے لیکن لڑ کھرا رہے ہیں، قریب ہے کہ زمین تے گر جان۔ آقا السلام نے خطبہ چھوڑیا، اے آیا کریمہ پڑھ دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ کہتے ہیں آقا السلام اپنے ممبر تو تشریف فرماوے اور اپنے دونوں بیٹیاں نو پکڑیا اور اپنے سامنے بٹھا دیتا۔ یا اے نہیں امام حسن و حسین، یار ذرا تو تصور تے کر آقا اسلام نو امام حسین دا مسجد نبوی دی اندر گرنا تکلیف دا سی، تو جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال کربلا دے اندر شہید کیتا گیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں لوگوں میں سوال کرنا چاہنا، انہوں لوگوں کو میں پوچھنا چاہنا جڑے لوگ اے کہنے نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی سن، نعوذ باللہ من ذالک، او لوگ جڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان گھٹا کے یزید دی شان نو زیادہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس نو چھک درو کے جنت دے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں، انہاں لوگوں نو میں کہنا چاہنا جنی مرضی تسی جد و جہد کر لو، یزید جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ یزید نو جنتی کہنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائیا اس نے امام عالی مقام نو شہید کیتا، ایڈا وڈا اس نے کبیرہ گناہ کیتا، کہ تسی اس نو چھک درو کے جنتی کرنا چاہتے ہو۔ بھائیا جو مرضی کر لو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائیا جنت میرے پیر حسین دیئے، جتھے میرا پیر حسین ہوئے گا اتھے یزید نہیں ہوئے گا۔ لہذا اگر دوانو بڑا شوق ہے نا یزید نو جنتی قرار دیندہ اور یزید دی حمایت کرنا تے جاؤ، جتھے یزید گیا تُس سے بھی اتھے چلے جاؤ۔ میں تے اپنے لوگاں نو کہتا رہنا وا جڑے ویلے کوئی بھی بندہ یزید دی حمایت کرے تے پریشان نہ ہویا کرو۔ آقا اسلام دا فرمان ہے نا جس بندے دی
پیروی کی، جس بندے نے جس بندے دی سپورٹ کی دنیا چ، کل قیامت دے دیہڑے او اس سے نال ہوے گا۔ تے بھائیا سانو فخر ہے جڑا جڑا بندہ امام حسین نال پیار کردا ہوے گا، الحمدللہ رب العالمین اسی سارے امام حسین نال پیار کردے ہاں، اسی کل قیامت دے دیہڑے امام حسین نال ہوواں گے۔ اور جڑا جڑا یزید لعین پلید نال پیار کردا وے، سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، جڑا جڑا بندہ یزید پلید نال محبت کردا ہوے گا بھائیا کل قیامت دے دیہڑے وہ بندہ یزید دے نال ہوے گا۔ میں تا لوگاں دے سمجھ نہیں ہوندی کہ لوگاں دی عقل پتہ نہیں ٹور کیڑے پاسے گئی ہے، انہاں نوں پتہ نہیں چلدا پیا کہ اے یزید لعین پلید ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحبزادے نوں شہید کروایا۔ میں تنوں دساں کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھائیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو رب تعالی نے بڑی شاناں عطا کیتیاں سن۔ اے جڑی میں تیرے سامنے حدیث بیان کر لگا، اس نو میں امام طبرانی نے روایت کیتا معجم الکبیر دے اندر کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیہڑے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں تکیا کہ امام حسن و حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گود وچ کھیل رہے سن یا حضور دے سامنے کھیل رہے سن۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تسی اپنے انہاں دونوں شہزادیاں دے نال پیار کردے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایوب کیوں نہ پیار کرا، اے تے میرے دنیا دے دو پھول نے۔ دیکھو یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین نال پیار کرن تے او ملا جڑے نعوذ باللہ من ذالک امام حسین نو باغی کہن، امام حسن و حسین دے خلاف گلاں کرن، یزید دی پوری سپورٹ کرن تے پھر کہن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت دے دیہڑے ساڈی سفارش فرمان دے۔ او بھائیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے پیار کرن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے امام حسن و حسین دے نال محبت کرن تے او کیڑا خبیث آدمی جیڑا کہے کہ میں یزید پلیت لائن دی حمایت بھی کرنا وا تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی من سفارش بھی نصیب ہوے گی۔ بھائیا یہ صرف تیرا وہم ہی ہے، قرآن چ ملتا ہے، اللہ فرماندا ہے شیطان نے بندیاں دے برے اعمال سونے کر کے انہاں نوں وکھا چھوڑے نے تے جیڑا جیڑا بندہ یزید پلیت لعین دی سپورٹ کردا اصل دے اندر وہ شیطان دی کردا ہے۔ بھائیا جیڑا جیڑا بندہ شیطان دی سپورٹ کردا کل قیامت دے دیہڑے شیطان نہ ہوے گا۔ جیڑا جیڑا بندہ امام حسین دی سپورٹ کردا ہے، امام حسین نال پیار کردا ہے، امام حسین نال عقیدت رکھدا ہے، امام حسین نال مودت رکھدا ہے، بھائیا اصل دے اندر او حضور نال محبت کردا ہے۔ جیڑا حضور نال محبت کرے او سمجھو اللہ نال محبت کردا ہے، اور جیڑا جیڑا بندہ اللہ نال محبت کردا ہے رب تعالی اس بندے نو جنت عطا کرتے ہیں۔ سن میرے پیر حسین آنا یار میں تم دساں کون امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث میں امام طبرانی نے روایت کیتا ہے معجم الاوسط دے اندر، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دیہڑے جنت نے کیا دوزخ نو کہ میرا مقام تیرے نالو اعلی ہے، پھر دوزخ نے کیا جنت نو کہ میں تیرے تو بہتر ہاں، میرا جڑا مقام ہے نا تیرے نالو زیادہ ہے۔ جنت پوچھا دوزخ کلو کیویں؟ اس نے کہا تین پتہ نہیں میرے اندر بڑے بڑے سردار آن گے، اللہ اکبر کبیر۔ اس نے کہا تین پتہ نہیں میرے اندر نمرود ورگے آن گے، میرے اندر شداد ورگے آن گے، میرے اندر قارون ورگے آن گے، تین پتہ نہیں میرے اندر عتبہ شیبہ ورگے آن گے، تین پتہ نہیں میرے اندر یزید پلیت لعین ورگے آن گے۔ جڑے ویلے دوزخ نے ایک کیا تو جنت خاموش ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنت تے گل القاء کی تھی، جنت نے دوزخ نو کیا تو کہنی ہے کہ میں تیرے نال بہتر ہاں، میں تیرے نال بہتر ہاں۔ جنت نے کیا نا کہ میں تیرے نال اعلی و افضل اکمل ہاں، دوزخ نے کیا کیویں؟ آئے ہے سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں امام حسن و حسین تے جڑا جڑا بندہ امام حسن و حسین دے نال پیار کرن والا ہوے گا، اے گل سنے گا، اے حدیث نو سنے گا تو اس بندے دا سینہ ٹھر جائے گا،
اور جڑا جڑا بندہ امام حسن نال بغض عداوت دشمن رکھدا وے اس بندے دا سینہ جل جائے گا۔ جنت نے کیا میں تیرے نال بہتر ہاں، دوزخ نے کیا کیویں، جنت نے کیا تینوں پتہ نہیں ہے میرے اندر حسن و حسین ہون گے۔ سن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ تے جنت بھی فخر کر دی تے بھائیا میں انہاں دا غلام میں کیوں نہیں کر سکدا۔ الحمدللہ رب العالمین من اس گل تے پورا یقین ہے انہاں دے صدقہ نال رب تعالی من جنت عطا کرسی۔ اے سن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون امام حسن و حسین؟ آنا یار میں تن دساں یہ جڑی حدیث بیان کر لگا اس نو بھی امام طبرانی نے روایت کی موجم الاوسط دے اندر آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتا کہ ایک دیہڑے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں اور آ کے عرض کیتی اے میرے پیارے بابا جان اے میرے دونوں شہزادیاں نو اپنی وراثت وچوں کوئی چیز عطا کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی میرے پیارے بیٹے حسن دے لئی میری ثابت قدمی اور سرداری دی وراثت ہے اور میرے بیٹے حسین دے لئی میری طاقت اور سخاوت دی وراثت ہے۔ بھائیا یہ سن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ بھائیا اس حدیث تو پتہ چلیا اور واضح گل ہوگی اس کے اندر بھائیا کوئی باغاں دا ذکر نہیں ہے۔ او بھائیا اگر تو کہیں کہ انہوں نے باغاں دا رولا پایا باغاں والا مسئلہ تو ڈال کے لوگاں درمیان تو فرقہ ڈالنا بھائیا تین انی بھی عقل نہیں ہے کہ بھائیا وہ دنیا والے نہیں سن۔ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے کیا سی تسی کہو تسی دونوں مال عطا کر دینے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز کو پسند کیتا کہ یا اللہ میرے کو مال نہ ہوئے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بھی ملتا ہے کہ ایک دیہڑے آپ نے اندھیرے چ کسی چیز نو کیا جا میرے کو دور جا پوچھا گیا کس نو دور کر رہے سو چیز تا کول آئی کوئی نہ انہوں نے کیا کہ میرے نیڑے دنیا نہیں چاندی آئی کہ میں دنیا نو کیا جا کسی اور کول جا میں تیری کوئی لوڑ نہیں ہے۔ وہ بھائیا وہ دنیا دا مال والے نہیں سن یہ بھائیا تن کسی غلط گل دس دیتی ہے کہ وہ دنیا دی خاطر انہوں نے کوئی لڑائی پائی کوئی جھگڑا کیتا۔ وہ اللہ دے بندیا اہل سنت و جماعت دا یہ نظریہ ہے اسی کہنے ہیں کہ وہ بادشاہ سن۔ وہ بھائیا بادشاہ منگدے نہیں جڑا منگے وہ بادشاہ نہیں ہوندا۔ ساڈے نزدیک وہ شہنشاہ سن وہ بادشاہ سن وہ بھائیا منگن والے نہیں سن وہ تے عطا کرن والے سن۔ اے سن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آ یار تین میں دساں کون امام حسن و حسین۔ اس حدیث نو امام احمد نے اور طبرانی نے روایت کیتا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ ایک دیہڑے نا آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیتا کہ میرے حجرے دے اندر کوئی بھی نہ آوے۔ کہندے نے کہ تھوڑی دیر تو بعد امام حسین حجرہ دے اندر داخل ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے کہ میں رون دی آواز سنی تے میں تھوڑا جا پردہ ہٹا کے تکیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی گود دے اندر لیا ہے اور آقا علیہ السلام انہاں دی پیشانی نو صاف فرما رہے ہیں اور نال آقا علیہ السلام رو بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چاہیاں اور قسم اٹھا کے کیا یا رسول اللہ مین تا پتہ نہیں چلیا کیڑے ویلے حسین دوڑے کول آ گیا نے کیڑے ویلے امام حسین اس حجرہ دے اندر داخل ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ ام سلمہ کہہ دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ جبرائیل آئے سن اور آ کے انہوں نے من کیا یا رسول اللہ کیا تسی امام حسین دے نال پیار کر دے ہو؟ تے میں جبرائیل نے کیا ہاں جبرائیل میں اپنے اس بیٹے دے نال بڑا پیار کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے حضور نے اے کیا نا تے جبرائیل نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑے اس بیٹے نو شہید کیتا جائے گا اور جبریل نے مینوں اس جگہ دی مٹی بھی لیا کے دتی ہے جتھے میرے بیٹے نو شہید کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو میدان کربلا دے اندر گھیریا گیا نا اللہ اکبر کبیرہ تے امام حسین نے کیا سی کیڑی جگہ وے انہوں نے کیا کہ میدان کربلا وے
اللہ اکبر کبیرہ۔ تے امام حسین نے اس ویلے کیا کہ جو اس ٹائم جبرائیل نے کیا سی تے میرے نانے نے کیا سی وہ بالکل حق کیا سی، سچ کیا سی۔ بھائیا اے سن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کرتے سن۔ یار جنہ نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرن سن بھی چاہیے کہ اسی انہاں نال پیار کریے۔ اور یاد رکھو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائیا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ساڑھے نال اللہ پیار کرے، اللہ ساڑھے نال محبت رکھے، تے بھائیا طریقہ کار ہے کہ تو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کر۔ اور جندے نال حضور پیار کردے سن بھائیا اس نال تو جڑے ویلے پیار کرے گا نا اس ویلے رب تعالیٰ تیرے نال محبت رکھے گا۔ تو امام حسین نو باغی کہہ کے، یزید نو تو جنتی کہہ کے توقع لگا کے بیٹھا ہے کہ رب دا رسول راضی ہو جائے گا۔ بھائیا نہ رب راضی ہوئے گا تو نہ رب دا رسول راضی ہوئے گا، اس ویلے راضی ہوں گے جڑے ویلے تو امام حسن و حسین دے نال پیار کرے گا۔ بھائیا اے سن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آنا یار میں تے دساں کون امام حسن و حسین؟ اے جڑی حدیث بیان کر لگا اس نو امام ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیتا وے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک دیہڑے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عراقی بندے نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کپڑے نال مچھر دا خون لگ جائے تو اس کا کی حکم ہے؟ جڑے ویلے اس نے اے مسئلہ پوچھا، اللہ اکبر کبیرہ، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ذرا بدبخت نو دیکھو نا، ذرا اس بندے نو دیکھو نا، یہ مسئلہ کی پوچھ رہا وے، اس بندے نے ذرا طریقہ ویکھو مسئلہ کی پوچھدا پیا مچھر دے خون دا، حالانکہ وہ لوگ نے جنہاں نے امام حسین دا خون بہایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلیا کہ امام حسین جڑے ویلے شہید کیتا گیا او دا غم صحابہ نو یا سی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے نے، بھائیا جویں دا باپ ہوئے اونج دا بیٹا ہوندا ہے، یعنی کہ جو باپ سکھائے بیٹا او سکھدا وے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے باپ عمر کو یہ سکھیا سی کہ بیٹے اہل بیت دا ادب کرنا میں، اس سے لئی تے جڑے ویلے انہاں نو شہید کیتا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے سینے دے اندر اے درد موجود سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیا اے سن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آنا یار جانیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس نے شہید کیتا اور کیوں شہید کیتا، شہید کرن دی وجہ کی بنی، آؤ اس سے متعلق جاننے ہیں۔ میرے ویلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا نا، آپ دے وصال تو بعد یزید خلیفہ بنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے میں ایک بڑی ہی ضروری گل کرنا چاہنا وا کہ یزید لعین پلید دے کردار دی وجہ نال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے انگلی اٹھانا بھائیا اے جائز نہیں ہے۔ بھائیا اے پتہ تساں کتوں قاعدہ بنا لیا، کلیہ بنا لیا، قانون بنا لیا ہے کہ خاندان دے اندر ایک ادھا بندہ بیڑا ہوئے تو سارے خاندان نو بیڑے کیا دو۔ بھائیا یہ وہی امیہ خاندان ہے جس سے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ بھائیا اگر تیرے اس قاعدے قانون نو کلیہ نو پکڑیا جائے نا بھائیا تو پھر بچدا ہی کوئی نہیں۔ اگر تو کہنا ہے کہ خاندان اندر ایک بندہ بیڑا ہوئے تو نعوذ باللہ من ذالک ساریاں نو بیڑا کہہ دیو بھائیا تو پھر بچدا ہی کوئی نہیں۔ تو ابتدا تو دیکھنا جناب آدم علیہ السلام دا بیٹا قاتل، ہن تو کی کمیں گا؟ جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا چنگا نہیں سی، کی کمیں گا تو؟ اے جناب قارون سی، جا کے تاریخ دے کتابہ پڑھ تن پتہ چل جاوے اس کا جناب موسیٰ علیہ السلام نال کی تعلق سی۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب جا کے انہاں دوبارے پڑھنا، انہاں دا شجرہ کی سی تن پتہ چل جائے گا۔ لہذا جڑا تساں یہ قاعدہ قانون کلیہ بنایا ہوا ہے ایک بندے دے بیڑے ہون دی وجہ دے نال ساریاں نو بیڑا کہہ دیو بھائیا اے تیرا قاعدہ ٹھیک نہیں ہے، اے تیرا نظریہ باطل ہے اور جہالت تے مبنی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او نے جنہاں نو خالد المؤمنین کیا جاتا ہے۔
بھائیا یہ او نے جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب وحی دا لقب عطا کیتا، بھائیا یہ او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، لہذا انہاں دے خلاف ذرہ برابر بھی گل کرن دی کسے بھی بندے نو بھائیا کوئی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے یزید لعین پلیت خلیفہ بنیا نا، سب تو پہلے اس نے یہ حکم جاری کیتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت لے جائے۔ اس نو پتہ سی نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر بیعت کر لینا، کیونکہ امام حسین جڑے سن نا اے سبحان اللہ گدی نشین صرف مدینے دے نہیں سی، اے مکہ دے بھی سی، اے بھائی بیت المقدس دے بھی سی۔ اس نو پتہ سی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھ تے بیعت کر لینا تو پھر سارے لوگ میرے ہو جان گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا، پھر اپنے شیطانی جڑے کام نے نا میں بڑے چنگے طریقے نال کر لواں گے۔ جڑے ویلے امام حسین نو بیعت دا کیا گیا نا، آپ نے انکار کر دیتا، پوچھا گیا ہے تسا یزید دی بیعت کرن تو انکار کیوں کیتا؟ آپ نے کہا میرے جیا تیرے جہاں دی بیعت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا امام حسین کو جی تسی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا میں شریعت دیاں حداں دی حفاظت کرنے والا، اے شریعت دی حداں نو پامال کرنے والا، میں لوگوں نو قرآن دی طرف چلان والا، یہ قرآن تو دور کرنے والا، میں اپنے نانا دے فرامین دے نال لوگوں نو وابستہ کرنے والا، یہ لوگوں نو دور کرنے والا، میں لوگوں دے حقوق دی گل کرنے والا، یہ لوگوں دے حقوق نو غصب کرنے والا۔ آپ نے فرمایا میں رحمان دے راستے چلن والا، اور رحمان دے راستے چلن دی دعوت دین والا، رحمان دے راستے تو دور کرنے والا، میں شیطان دے راستے تو دور کرنے والا، یہ شیطان دے راستے دے نیڑے کرنے والا، میں شراب تو دور کرنے والا، یہ شراب دے نیڑے کرنے والا، میں سود تو دور کرنے والا، یہ سود دے نیڑے کرنے والا، میں جوے تو دور کرنے والا، یہ جوے دے نیڑے کرنے والا، میں مساجد نو آباد کرنے والا، یہ مساجد نو ویران کرنے والا۔ اس سے لئی میرے جیسا ان دے جیسے لعین اور بدبختی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیا اے سن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے ویلے آپ نے بیعت کرن تو انکار کر دیتا تو اس یزید لعین پلیت نے یہ حکم نامہ جاری کر دیتا کہ اگر بیعت نہیں کر دے تو انہاں نو شہید کر لیتا جائے۔ انہاں لوگاں تے میں سوال کرنا چاہنا، انہاں بدبختاں تے جڑے لوگ یہ کہندے نے جی او کربلا دے اندر جو کچھ ہویا یزید دا ہاتھ کوئی نہیں سی، بھائیا حاکم وقت ہو سی۔ ایک دوجی گل ہے کہ ذرا میں نے یہ دسنا امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑیا، مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ کیوں گئے؟ بھائیا یزید لعین پلید دی وجہ نال گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑیا، آپ مکہ آئے اور اپنے نانا جان دی سنت تے عمل کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دی خاطر مکہ چھوڑیا سی، مدینے گئے سن، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسا نے اپنے نانا جان دی سنت تے عمل کردیا ہویا اپنے نانا جان دا شہر چھوڑیا تے آپ مکہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مکہ آئے اور تمام دنیا والے نے ایک پیغام دیتا، ایک حکم دیتا، ایک تعلیم دیتی، اور دنیا والو دواڈا جسم ساڈے تو زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے۔ کائنات دے اندر اس ویلے میرے تو وڈا کوئی پیر بھی نہیں سی، کوئی صاحب زیادہ نہیں سی، کوئی گدی نشین نہیں سی۔ اس سے باوجود جڑے ویلے لوگاں نے دین دے خلاف گل کیتی تے میں کمرے اندر نہیں بیٹھا، میں حجرے دے اندر نہیں بیٹھا، دین نو بچان دے لئی میدان عمل دے اندر آیا وا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو سبق دیتا، میدان عمل دے اندر اترنا ہی بس دواڈا کام ہے۔ فتح یاب ہو گئے پھر تو بڑی گل ہے، اگر فتح یاب تسی نہ ہوئے تسی شہید بھی ہو گئے تو پھر بھی رب تعالیٰ دوانو جنت عطا کر دے گا۔ اور یاد رکھیا جے گناہگار بندے دے لئی معافی ہے وے، غدار دے لئی کوئی معافی نہیں ہے۔ جڑے ویلے تواڈے سامنے کوئی ظالم آ جائے، کوئی جابر آ جائے، ان دے سر نہیں جھکانا، وہ ظلم کرے جبر کرے تو سوا سے ہی کہنا آ ستم گر درا ہنر آزمائے اور تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آپ مکہ آئے نا تے آپ نو خط موصول ہونا شروع ہو گیا کوفہ والیاں دے۔ انہوں نے کہا جی تسی ساڈے کول آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں، اسی تانوں اپنا خلیفہ مننے ہاں، اسی یزید دے ہاتھ تے بیعت ہرگز نہیں کر سکدا، اسی جاننے ہاں او شرابی ہے،
وہ بندہ نہیں چنگا، تسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے ہو، لہذا اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے، اساں یزید لعین پلید دی ہاتھ تے بیعت نہیں کرنی۔ جڑے ویلے کوفہ والے نے اے کیا نہ تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام حسین کو مشورہ دیتا، انہوں نے عرض کی تھی جناب تسی کوفہ نہ جاؤ، کیونکہ کوفہ والے بڑے بے وفا نے، کوفہ والے بڑے بے وفا نے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اگرچہ بے وفا نے لیکن موت دے ڈر تو میں گھر نہیں بیٹھ سکتا، میں موت دے ڈر تو جان تو روک نہیں سکتا، سانو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جڑا ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ جڑا ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا بھائیا، او شہادت نال بڑا پیار کرتا ہوتا ہے، او یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں شہید ہو جا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ میں حضور دا نواسا ہاں، لہذا میں گھر نہیں بیٹھ سکتا، وہ خط لکھ رہے نے کہ میں ضرور بر ضرور جانا ہے۔ جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیتا نہ جان دا، تے صحابہ کرام نے کیا جناب تسا جانا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ، اسی تانوں نہیں روک دے، لیکن سان نال لے کے جاؤ۔ امام حسین نے انکار کر دیتا، انہوں نے کہا اچھا اگر تو سان نال نہیں لے کے جانا تو پھر پہلے پتہ کرواؤ کہ کوفہ کے اندر حالات کی نے۔ جڑے ویلے صحابہ نے کیا تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، وہ گئے کوفہ۔ جڑے ویلے آپ کوفہ گئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، جننے کوفہ والے سن سارے نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کر لی۔ جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اے میرے نال ایڈا پیار کر رہے ہیں، تو جڑے ویلے امام حسین خود آن گے پھر کی نظارہ ہوئے گا۔ جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل نے انہاں دی محبت عقیدت دیکھی تے آپ نے خط لکھ دیتا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھیا کہ تسی کوفہ آ جاؤ، کوفہ دے حالات بڑے ٹھیک نے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے خط لکھیا تے جڑا یزید سی نا اس نو پتہ چلیا کہ نعمان بن بشیر جڑے نے نا او اہل بیت دے نال بڑا پیار کردے نے، انہاں نے اہل بیت دے نال کوئی بھی سخت کاروائی نہیں کرنی، او کیونکہ اہل بیت دے محب نے۔ تے یزید نے انج کیتا، نعمان بن بشیر نو معزول کر کے قید دے اندر ڈال دیتا تے اوتھے ابن زیاد نو مقرر کر دیتا۔ اس لعین بدبخت نے انج کیتا، جڑے کوفہ والے لوگ سن سارے نو اپنے وال ملا لیا، اور کوفہ والے نے اپنی روایت نو قائم رکھدیا ہویا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نال بے وفائی کیتی۔ انہاں دی بے وفائی دی وجہ دے نال امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ بھائیا یہ سن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو بھی پتا سی کہ کوفہ والے کیویں دے سن، انہاں نے مولا علی نال کیڈی وفا کیتی، انہاں نے امام حسن دے نال کیڈی وفا کیتی، سارا کچھ جان دے سن، لیکن دین دی خاطر میدان عمل دے اندر آ گئے سن۔ اے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے جنہاں نے صرف شہادت نو ترجیح دیتی ہے، جنہاں نے دین نو ترجیح دیتی ہے، اپنی جان نو، اپنی مال نو، اپنی اولاد نو ترجیح نہیں دیتی۔ بھائیا اے سن اہل بیت دے افراد جنہاں نے اپنی ہر ایک چیز قربان کر کے بھی کیا کہ اگر اس تو علاوہ کوئی اور چیز بھی ساڈا رب ساڈے کول منگے گا نا تو اسی قربان کر دیاں گے۔ بھائی اے سن اہل بیت دے افراد جنہاں نے ہر ایک چیز قربان کی تھی، اور سن دسیا اے دنیا والو جڑے ویلے دین تے اوکھا ویلا بن جائے تے اپنے حجریاں وچ نہیں بہنا، اپنے گھراں وچ نہیں بہنا، بلکہ میدان عمل دے اندر اتر کے کفار دا ڈٹ کے سامنا کرنا ہے۔ اگر شہید ہو گئے تو رب تعالیٰ دوارو جنت عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل نو شہید کیتا گیا، ادھر امام مسلم بن عقیل دی شہادت ہوئی، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے دے اندر آپ نے بڑے لوگوں نے کہا جی کوفہ والے بڑے بے وفا نے، تسی نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہون کیوں بے وفا، لیکن موت دے ڈر تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے سن، راستے دے اندر ابن زیاد دا گلیا ہویا ایک لشکر جس کے اندر سپہ سالار حضرت اور بھی سن، انہوں نے امام حسین نو ڈک لیا اور کیا کہ سانو
تانوں گرفتار کرن دا حکم دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے کیا اسی تواڈے نال کوئی لڑن دے لئی نہیں آئے، اسی تواڈے نال کوئی جنگ کرن دے لئی نہیں آئے۔ دیکھو تھیلا، آپ نے پورا تھیلا پلٹیا اور کیا کہ کوفہ والے نے بلایا اسی تاں جا رہے ہیں، اسی کو اپنے لئی نہیں جا رہے، نہ ہی انہاں دے بن بلائے اسی جا رہے ہیں، انہاں بلایا اسی تاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا جس سانو یزید دی طرفوں ابن زیاد دی طرفوں اے پیغام ہے، انہاں دے اے حکم ہے کہ تانوں ایسے میدان دی طرف لے کے جایا جائے جتھے ذرہ برابر بھی پانی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر میدان کربلا دے اندر لے کے جایا گیا۔ اوتھے اہل بیت رسول نے اپنے خیمیاں نو لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی اے سن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے دین دی خاطر اے ساریاں تکالیف برداشت کی۔ عزیزان من، اہل بیت افراد میدان کربلا دے اندر موجود سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے 10 محرم الحرام دی رات آئی نا تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیاں نو کیا، یعنی صحابہ اکرام نو کیا کہ اس یزید دی اور ابن زیاد دی لڑائی ساڈے نال ہے، اس ساڈے نال عداوت دشمنی بغض حسد رکھدا وے، این کرو تسی چلے جاؤ اسی آپے انہاں نال گل کر لیں گے۔ جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دا کیا نا تے کوئی بندہ بھی نہ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے نے کیا کہ چراغ بجھا دیو، شاید کوئی ساڈی وجہ نال نہ جا رہا ہوئے کہ میں انہاں دے سامنے اٹھ کے کیویں جاواں۔ جڑے ویلے چراغ بجھا دیتا گیا تے خیمے دے اندر ہل چل دی ماڑی جی آواز آئی۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد جڑے ویلے چراغ نو دوبارہ جلایا گیا، جڑے افراد تھوڑے کو دور سن نا اس نیرے دی وجہ نال سارے نیڑے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی عقیدت محبت مودت دیکھی نا، آپ نے کیا ذرا اپنے سر اٹھا کے آسمان وال تا تکو۔ جڑے ویلے آسمان وال انہاں نے تکیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسا نے امام حسین ابن علی نے انہاں نو میدان کربلا دے اندر بیٹھے بٹھایا، انہاں نو جنت وکھا دیتی۔ صرف جنت نہ وکھائی، انہاں ساریاں دا جڑا مقام سی جو رب تعالیٰ انہاں نو محل عطا کرے گا جنت دے اندر، رب تعالیٰ نے جو انہاں نو ٹھکانہ عطا کیتا سی میدان کربلا دے اندر، نواسا رسول نے انہاں نو دکھا دیتا۔ بھائی جنت لبھی ہے، ایویں نہیں لبھی بھائی، سائیاں قربانی دیتی ہے۔ اسی کہتے ہیں کہ سن جنت لب جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا حبیب راضی ہو جائے، قربانی بھی نہ دینی پوے۔ نہ بھائی، قربانی تو دینی پوے گی، قربانی دینا تیرا کام ہے اور جنت عطا کرنا اے میرے رب دا کام ہے۔ بھائی اے سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے 10 محرم دا دن آیا تے آپ نو بڑی ہی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا۔ آپ نو اور آپ دے نال جڑے ساتھی سن تقریباً 72 افراد ساریاں نو ابن زیاد اور یزید لعین پلید دے حکم دی وجہ دے نال بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو تے چلے گیا بظاہر، لیکن ہلے بھی ہر سینے دے اندر ہر دل دے اندر آپ زندہ نے۔ بھائیا کیویں زندہ ہوئے؟ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سنا، ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ بھیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلے گیا، سن ایک سبق دے گئے، تعلیم دے گئے، ایک حکم دے گئے دنیا والوں جڑے ویلے دین تے اوکھا ویلا بنے، اگرچہ تہاڈی تعداد کم بھی ہوئے تسی شہید بھی ہو جاؤ، رب راضی ہو جائے گا تے رب دا رسول راضی ہو جائے گا اور تہاڈے لئی نجات دا سبب بن جائے گا۔ لہذا گراج نہیں بہنا، میدان عمل دے اندر اترنا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو یہ سبق دیتا تے سن چاہیے کہ اسی اس سبق نو یاد رکھیے، جڑے ویلے بھی کوئی یزید لعین پلید دا روحانی پتر سر اٹھاوے تے اندا مقابلہ کرن دے لئی میدان عمل دے اندر آنا پوے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنا تکیا، وہ جڑے نال جان سار سن بھائی اسی انہاں نو نہ تکیا، لیکن اسا خاتم حسین نو ضرور تکیا۔ اسا بھائی ایک خاتم حسین نو ضرور تکیا، بظاہر بھائی وہ معذور سن، لیکن جڑے ویلے بول دے سن سارا کفر انجن کمدا سی،
اے سن بھائی خادم حسین نو رب نے بھائیا ایڈی شان عطا کیتی ہے تے جڑے خود حسین سن بھائیا انہاں دے صبر دا کی حال ہوے گا. یہ سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کربلا تو سب تو وڈا جڑا سانو سبق ملدا ہے، تعلیم حکم ملدا ہے بھائی، وہ صبر دا ملدا ہے اور پردے دا ملدا ہے. جڑا بندہ چاہندا ہے کہ میں امام حسین دا غلام ہاں، میں امام حسین نو منن والا، میں امام حسین نال عقیدت رکھن والا، مودت رکھن والا، محبت رکھن والا، تو بھائی اس نو چاہیے وے کہ صبر دے دامن نو تھام کے رکھے. اگر صبر نہیں کردا اور دعوے کردا ہے تو بھائی اپنے دعویاں دے اندر جھوٹا ہے. اے سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے انیاں قربانیاں دتیاں. قربانیاں دین تو بعد پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.